عاملوں نے تو جو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنی یا عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا, وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیہ ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا
मत करो, आए आ गई ना। वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया तुम्हारी बीवी पे जिन आ गया, उसने कहा खुद ही भुगतेगा आप। उसने कहा तो जब इंसान का ये हाल है, बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियां होगी तो क्या होगा, आप खुद सोचो यार। लोग जिन्नात को अपनी बीवियों से डरा रहे हैं, तो और बीवी अगर जिन हो उसको किससे डराओगे, वो तो बहुत खतरनाक होती है भाई। तो इसलिए इसकी तमन्ना ना कि मसला आ गया तो मैंने बता दिया, हमने कहा चलो कुरान में जिन्नात का तस्करा है तो सरे दस ये भी हो जाए, वरना मैं कोशिश करता हूं जिन चीजों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक नहीं है उनको मैं ज्यादा छेड़ता नहीं हूं। जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है, फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं, मलक, जिसकी जमा मलाइका होते ना, मलाइकतुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहने, साइंस तो यहां तक भाई साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान, कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है, खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है, हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर, फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है, जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं, जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है, भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है, हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, वो पड्डेबाजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा, उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं, इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे, इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है। जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं, किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से, और जिनमें ऐसे भी होंगे जो 1 के कायल होंगे। तो जितने, अब मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात के हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें ये पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है, और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों, भाई वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूं ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन विन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके, आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं ना, इसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो। अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी
زیادہ ہے, تو پتا چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, قادیانی بھی, ہندو بھی, ہر طرح کے فرقے, کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے, اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکشی, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے. انسان ہو جاتے ہیں, ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا, اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا, ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں, اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو
اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 ٹک, بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں, یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ تو دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی, جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری ایک مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں آئی ہے. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار, ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں.
کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار؟ ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتی. یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں. یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا تھا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا, یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی دو قسمیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں. یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا تھا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا, تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی. ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے, آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے, پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر, یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی دو آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے. پھر پتا چلا یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں, ایک جیسی شکل, ایک جیسے کپڑے. تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہے تو دو. اب آدمی سر پڑک کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر, اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. جن نظر آتا ہی نہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورۃ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے, جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا, کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں, تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں, وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے, کہ اب ماں کو مار دو, باپ کو مار دو, یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں, بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا. ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے, بھائی میں یہ نہیں کر رہا, میں کیوں کروں گا. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا, کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا. وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں, اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام, تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا, وہ کوئی گرا لگا کے, کسی کا نام پڑھ کے, یا اس کا پتلا بنا کے, ٹھیک ہے نا, اس میں جیسے سوئیاں لگا دی. تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو, اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, نجاست سے قرآن لکھنا, یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا, تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا, معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا. اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ, پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے, تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا. گند کھانا گوبر,
یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, گند کھاتے ہیں, کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان, وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے, لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ایسا وحشت ناک عمل کہ گوں کھانا. ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا, مجھے ایک صاحب نے خود بتایا, جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے, جادوگروں سے علاج کرانے, حماقت دیکھو. تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا, تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں, اتنا, میں, وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں. تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا, تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے, 6 لڈو کھا جاتا ہے. تو یہ ان کے, تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے. ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں. تو جتنا گند میں رہتے ہیں, جتنے وحشیانہ عمل, خون پی رہے ہیں جی, صحیح ہے نا, زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں, ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں, تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے, تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اس میں بھی یہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے, تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں, تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈنس ہے, وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا, تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے, اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی. تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے, یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے, ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا صدر کھل گیا کچھ ہوئے تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, جو مر گیا وہ بھی بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے, تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے, داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا, 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے, کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار, اتنا دور نہیں تھی, چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے. انہوں نے کہا دیکھو اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو, انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا, جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے یہ بزرگ نہیں, جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگا دے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو, پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار,
میں ایسے کا ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی, 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا, اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں. اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں. جی ٹھیک ہے, حقیقت ہے ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں ہم عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو بھائی. آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی 2. اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہوئی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسا علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب, اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیالی نا دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل هو اللہ کہتے تھے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو, پڑھتے اس نے کہا اور تیز ہوتے ایک دم ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں, اور گند بلا بھرا ہوا ہے, خون کے چیتھڑے ویٹتے ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ کے پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد ہونی نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی, تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے, آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے بلائیں گے, آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو وادو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو,
یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے، آپ خام خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی، وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے، وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی، یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا، اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے، ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا، وہ سیڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو، 1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو، یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن، اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے، الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں، اور وہ سبب کیا ہے، ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے، لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، وجہ معلوم نہ ہو، یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے، لیکن کوئی اس کو، جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا، وہ بیماری کے لیے بھی، شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا، آپ کو استغفر اللہ، قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت، اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے، انہوں نے کہا بھائی حوالے کے بغیر، میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی، یہ دیکھیں، پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو، دلیل نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، بس ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے، مسمرزم والی، یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو، ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ، اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں، سمجھ میں نہ آ رہے ہوں.
اس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی دو قسمیں ہیں, ایک تو وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں, مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا, اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں, عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ تر نتیجے, اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے, ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی, بہت اہم بات تھی, وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, تو فوراً لوگ دلیل دیتے ہیں, قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے, تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے, لیکن اسباب ضعیفہ میں سے اکثر نہیں ہوتا. یہ دوسرا, اس میں جادو کی دوسری پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی, ایسے اسباب جو جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, یعنی ایسے کام کر دیے کہ شوہر کو بیوی پہ شک ہونے لگا, بیوی کو شوہر پہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا. تو اسی طرح جیسے ٹانگیں دو حصوں میں توڑ دی, حالانکہ پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے, تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو, لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے, وہ اتنی گہرائی میں جا نہ سکتا ہو. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں ایسی بدگمانی ہو نا, تو یہ دیکھا کریں بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ خام خواہ میں بدگمان کر رہا ہو, بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور کیا کریں. 3 لوگ ہیں, 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے, ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر. یہ جو روحانی عامل ہے نا, روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو, بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو, کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے, علوم, علم بھی نہیں ہے, علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں, میں نے منگوائی بھنڈی, وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے, یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں, حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں, لیکن 4 شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا, چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 شادیوں پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء, وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے, عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں بھائی علوم, حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے, علوم, میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو, اتنے بڑے مفتی ہو, آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے, یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر, فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے, یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ, یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے, پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا, لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے, نسلوں کو, ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے, بھوت آئے چڑیل آئے, عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں, کوئی روحانی, سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن چھوڑ دو جواز, عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا, فلانے نے کچھ کر دیا, ڈمکانے نے کچھ کر دیا, فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا, ساس نے بہو پہ کر دیا, بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر, وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی, وہ بتائے گا آپ کی, میں نکالے گا, بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں, آپ کے
اسلام کہہ رہے رشتوں کو جوڑو, اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے, وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون, اس کی جو جٹھانی اور وہ خود, وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے, بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے, کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے, سائنٹیفک لاجک ہے, جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے ابے تو سائنس کو مانتا ہے, ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی, ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلے, ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا, حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی, وہ illogical کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے, اس کو لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ, وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, ہم جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو, یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی, ہم
آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا, علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کے سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو, بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہا بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں, ایک یہ انڈا ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ, وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ کے. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے. پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی, جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم, یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی, بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے. بھائی یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو, میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی میں, جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اب جج کہہ رہے یہ زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو بہت, امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہوں. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا, ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے, یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا, یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے, یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے, پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی, وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں, جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے, بگڑی بنانے کا اختیار دے دے, تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو, اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے, تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں, عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے, کمزوری میں, رتبے میں نہیں, کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. میں بھی انگلش کا لفظ ہے نا, میں بھی, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے, خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں, عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے, بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی, بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا, شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی, پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے, ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں, شرک کرنے والے لوگ ہیں, شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو, اور جو جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں, ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ, بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف, اور جن یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی, جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے, لگتی ہے, اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس یار. کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان, مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ 2 بچہ, اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ, بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ, وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے, اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, کوئی شخصیت نہیں ہوتی. وہم, عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے, بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی, کتنا پیارا بچہ ہے, ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا, فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے, فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے, نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے, نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے, نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس شہر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو, مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس, بھلے جن آ جائے,
پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں, کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا. نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا, وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ کے. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے, کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بھی بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے 13ویں منزل ہی نہیں ہے, 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں. بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے. یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, اب میں پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئے گی, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے. میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا, یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں, تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر, چڑیل نہیں, تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں, میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر, تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے, ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج, اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے, کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا, یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں, لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا. اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں بھائی, ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا, ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا, ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو, آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے, مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے, وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں, مجھے فالج ہوا ہوا ہے جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں.
نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے. کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا, پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے ہیں نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں. بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے تم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہے. اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں دو تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے.
جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی ہے, وہ تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے, جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں, دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا.